بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 2 پر مسافروں کا ہجوم تھا۔ ہر طرف گہما گہمی اور شور تھا۔ ریلوے کے پرانے لیمپ پوسٹ میں لگا زرد روشنی بکھیرنے والا بلب بمشکل اپنا حلقہ روشن کر رہا تھا۔ بلب پر دھواں اور گرد کی اتنی دبیز تہ جم چکی تھی کہ کم روشنی کے باعث ماحول نیم تاریک تھا۔ بلند کھمبوں پر ڈبوں میں رکھے ٹی وی سے نیوز بلیٹن نشر ہو رہا تھا۔ سگریٹ اور ہوٹل کے دھوئیں نے فضا کو سخت آلودہ کیا ہوا تھا۔ پلیٹ فارم پر بلغم اور پان کی پچکاریاں فائن آرٹس کا نقشہ پیش کر رہی تھیں۔ دکانوں پر مکھیوں اور مچھروں نے قبضہ گروپ کی طرح روٹیوں اور بسکٹوں کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ ہجوم اتنا تھا کہ دھکم پیل ہو رہی تھی۔ رفتار اور ترقی گزیدہ عجلت کے شکار مسافر تیز تیز قدم اٹھاتے، گرتے پڑتے اپنی اپنی بوگی کی طرف لپک رہے تھے۔ مسافروں کے ساتھ ساتھ جیب تراش، اچکے اور بردہ فروش بھی طاق میں بیٹھے تھے۔ نائٹ ڈیوٹی کر کے واپس جانے والے ٹکٹ چیکر اور دیگر عملہ نیند سے بوجھل تھکے تھکے قدموں کے ساتھ ڈگمگاتے قدموں سے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اس ہنگامہ خیز ماحول میں ایک عمر رسیدہ بوڑھا ہاتھ میں لاٹھی، دوسرے میں ایک بڑی اور بھاری گٹھڑی اٹھائے، موٹے عدسوں کی گول اینک لگائے، لڑکھڑاتا، بمشکل ہجوم کو چیرتا، ایک ایک بوگی کے قریب جا کر کھڑکی سے اندر جھانک کر آواز دیتا، عبداللہ بیٹا، عبداللہ بیٹا۔ جب 4-5 مرتبہ آواز دینے کے بعد جواب نہ ملتا تو اپنی اینک درست کرتے ہوئے مسافروں اور پولیس والوں سے دھکے کھاتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ بوڑھا نہایت بے چینی اور فکر مندی سے بیٹے کی جدائی کے صدمے سے کپ کپاتی آواز سے اگلی کھڑکی میں جھانک کر پکارتا، سونے پتر، میرے بیٹے، میں تجھے روکنے یا واپس لینے نہیں آیا۔ بیٹا تو نے جانا ہے تو جا، لیکن یہ دیکھ میں تیرے لیے کیا کیا چیزیں لایا ہوں۔ بیٹا تو جلدی اور ناراضی میں یہ قیمتی سامان گھر بھول آیا تھا، میں سامان دینے آیا ہوں۔ اسی دوران ایک ٹکٹ چیکر نے بابا کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے پوچھا، بزرگو کسے تلاش کر رہے ہو؟ بوڑھا اینک اور گٹھڑی سنبھالتے ہوئے بولا، بابو جی، میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم اور ترقی کے لیے بڑے شہر جا رہا ہے۔ وہ گھر سے روانہ ہوتے وقت یہ سامان جو اس گٹھڑی میں بندھا ہوا ہے بھول آیا تھا، میں اسے دینے آیا ہوں۔ ٹکٹ چیکر نے کہا، بابا جی آپ ایک طرف کھڑے ہو جائیں، اتنے ہجوم میں آپ گر پڑیں گے، آپ کو چوٹ لگ جائے گی۔ آپ گھر واپس چلے جائیں، اس گٹھڑی کو رہنے دیں، جو سامان وہ لے گیا ہے وہی کافی ہوگا، اگر ضرورت ہوگی تو باقی چیزیں شہر سے خرید لے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آرام کریں، گھر جائیں۔ بوڑھے نے نہایت عجز اور منت سے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بابو جی ٹھیک ہے، وہ سارا سامان اس کے کام آئے گا، لیکن جو سامان اس گٹھڑی میں ہے وہ اسے کسی دکان سے نہیں مل سکتا۔ آپ کسی طرح میرے بیٹے کو تلاش کر دیں، اس تک یہ سامان پہنچا دیں، اس کے بغیر وہ سفر اور پردیس میں کیسے گزارا کرے گا؟ اس کا ایک دن گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ آخرکار ٹکٹ چیکر نے بوڑھے سے اس کے بیٹے کا نام اور حلیہ پوچھا تاکہ اسے تلاش کر سکے۔ بوڑھے نے بتایا، میرا پتر لمبا چوڑا کڑیل جوان ہے، کھلا ماتھا ہے، گندمی رنگ ہے، چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، اس کا نام عبداللہ ہے اور آدم پور کا رہنے والا ہے۔ بس تم ڈبے میں جا کر آواز دینا، بھائی عبداللہ کون ہے؟ اس کا باپ محمد دین اس کا سامان دینے آیا ہے، پلیٹ فارم پر انتظار کر رہا ہے، وہ فوراً آ جائے گا۔ بڑا فرما بردار ہے جی میرا بیٹا۔ ٹکٹ چیکر کار خیر سمجھتے ہوئے ثواب کمانے کی نیت سے مختلف بوگیوں میں عبداللہ کو تلاش کرتا رہا، آواز دیتا رہا، مگر اتنے مسافروں میں اسے تلاش کرنا ناممکن تھا۔ کافی دیر انتظار کے بعد ٹکٹ چیکر واپس نہ آیا تو بوڑھے کو سخت پریشانی ہوئی۔ گاڑی کی روانگی کا وقت ہو گیا۔ گارڈ نے سیٹی بجائی اور گاڑی آہستہ آہستہ پلیٹ فارم کو چھوڑتے ہوئے آگے کی طرف رینگنے لگی۔ بوڑھا بے چینی اور فکر سے بار بار ادھر ادھر آنے جانے والے لوگوں میں اس ٹکٹ چیکر کو تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ اب گاڑی کی رفتار دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہوئی۔ بوڑھا مایوس ہو کر ایک بوگی کی طرف بڑھا اور ساتھ ساتھ چلتا ہوا ڈبوں کے اندر جھانک کر پھر آواز دینے لگا، عبداللہ بیٹا، یہ اپنا سامان لے لو، لیکن اسے عبداللہ نہ ملا۔ گاڑی کی رفتار بڑھ گئی۔ ضعیف بزرگ نے اپنی لاشہ زدہ کمزور کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ گاڑی کے ساتھ ساتھ مسافروں سے ٹکراتا بچتا ہوا دوڑنے لگا۔ اب وہ تقریباً چیختے ہوئے عبداللہ کو آوازیں دے رہا تھا، بیٹا اپنا زیادہ راہ لے جاؤ، اپنا قیمتی اثاثہ لے لو، یہ تمہاری امانت ہے۔ گاڑی کی رفتار اور تیز ہو گئی تھی۔ بوڑھا بھی تیز دوڑنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ اس رفتار کا ساتھ نہ دے سکے گا۔ ایک پولیس والے نے اس کو پکڑ کر روکنا چاہا، مگر وہ اپنا بازو چھڑا کر دوڑتا رہا۔ اچانک سامنے سے
اسے ایک نوجوان دوڑتا ہوا گاڑی کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر اس نوجوان کو روکا اور کہا، بیٹا خدا کے لیے یہ گٹھڑی کسی طرح میرے بیٹے عبداللہ تک پہنچا دو، وہ اسی گاڑی میں سوار ہے۔ نوجوان کو اس پر رحم آ گیا اور گٹھڑی لیتے ہوئے بولا، بابا جی ٹھیک ہے، اگر مجھے راستے میں کہیں آپ کا بیٹا ملا تو یہ سامان اس کو ضرور دے دوں گا۔ یہ نوجوان بھی اس گاڑی میں سوار ہونے کے لیے آیا تھا۔ اسے بہت جلدی تھی۔ گاڑی نے پلیٹ فارم تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ نوجوان بمشکل آخری بوگی کے پائیدان پر اپنا قدم رکھ سکا۔ گاڑی کا دروازہ پکڑنے کی کوشش میں اس کے ہاتھ سے گٹھڑی چھوٹ گئی۔ گاڑی ہوا کے دوش پر سوار ہو چکی تھی اور وہ نوجوان موجزانہ طور پر بچتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو گیا۔ گٹھڑی جیسے ہی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پلیٹ فارم پر گری، 3 اچکے جو کافی دیر سے مسلسل بابا جی کی گٹھڑی پر نظر رکھے ہوئے تھے، چیل کووں کی طرح جھپٹے اور پلک جھپکتے ہی گٹھڑی اٹھا کر پلیٹ فارم کے عقب میں ٹکٹ گھر کے سامنے ٹکٹ لینے والوں کے ہجوم میں غائب ہو گئے۔ بوڑھا جو پیچھے رہ گیا تھا لڑکھڑاتا ہوا آ رہا تھا اور شور مچا رہا تھا، میں لٹ گیا، بچاؤ، میرا قیمتی سامان اچک لیے جا رہے ہیں۔ پھر وہ چلایا، اوہ ظالمو، اس میں تمہارے کام کی کوئی شے نہیں ہے، یہ میری عمر بھر کی پونجی ہے، یہ میرے بیٹے کا اثاثہ ہے، خدا کے لیے اسے کچھ نہ کرنا، میری گٹھڑی واپس کر دو، مجھے لوٹا دو۔ انہوں نے بوڑھے کی ایک نہ سنی۔ کچھ دور جا کر جب انہوں نے گٹھڑی کھولی دیکھی تو اس میں ان کو اپنے مطلب کی کوئی چیز نظر نہ آئی، چنانچہ وہ انہیں وہیں پھینک کر ریلوے لائن پھلانگتے ہوئے اسٹیشن کی دوسری طرف غائب ہو گئے۔ وہ چیختا ہانپتا لڑکھڑاتا ہوا جب وہاں تک پہنچا تو دیکھا کہ اس کا سارا اثاثہ بکھرا پڑا تھا۔ راہگیر ان اشیاء کو پیروں تلے روندتے ہوئے گزر رہے تھے، کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ کسی نیک دل خاتون نے اس کی حالت زار دیکھی تو عذراء ترحم پوچھا، بابا جی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کیا بتاؤں بیٹی، وہ اپنے صافے سے آنسو پوچھتا ہوا بولا، میرا بیٹا گاؤں سے بڑے شہر گیا ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے۔ گھر سے چلتے وقت وہ اپنا قیمتی سامان گھر ہی میں بھول آیا تھا۔ میں وہ سامان اس تک پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ گاڑی روانہ ہو گئی پر میرا بیٹا مجھے نہ مل سکا۔ دوسری قیامت مجھ پر یہ گزری کہ 3-4 اچکے میری گٹھڑی لے اڑے، لیکن ان کمبختوں نے اپنے مطلب کی چیز نہ پاتے ہوئے میری دیسی اور خالص چیزیں زمین پر پھینک دی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، بیٹی کیا بتاؤں، میں نے اپنی زندگی کے سنہرے سال اس سامان کو جمع کرتے ہوئے صرف کیے۔ یہ میری عمر بھر کی پونجی تھی۔ میں نے زندگی اور عمر کے پاٹوں میں اپنی خوشیوں اور غموں کو پیس کر محبت اور متانت کا ستو تیار کر کے اس گٹھڑی میں رکھا تھا۔ عبداللہ کی ماں نے خاص اپنے ہاتھوں سے ممتا کے گھی میں تل کر شرم و حیا کی پنیاں تیار کی تھی، وہ اسی میں تھی پتر۔ ہم دونوں کی دعاؤں کے سکے تھے، صبر و استقامت کے دانے تھے، مدینے کے تاجدار کے اٹل اقوال کے لال و جواہر تھے، اور بہشتی زیور تھا اس میں۔ ہائے ہائے، ان ظالم اچکوں نے میرے بیٹے کا زادے راہ لوٹ کر بکھیر دیا۔ وہ نڈھال سا ہو کر بیٹھا اور حسرت سے اس سامان کو دیکھنے لگا۔ خاتون کے چہرے پر حیرت اور تعصب کے ملے جلے جذبات تھے۔ یہ گٹھڑی میرے بیٹے تک ضرور پہنچنا چاہیے تھی، کیونکہ جس سفر پر وہ گیا ہے راستے میں مدرسہ نگر، سکول سٹاپ، جامعہ جنکشن، مسجد گڑھ، مرشد آباد میں یہ ساری دیسی اور خالص چیزیں نہیں ملتی جو انسانی صحت کو لاحق ہر بیماری کا شافی و کافی علاج ہے۔ شہر جانے والے کا دل جو ہے نا، وہ پتھر کا ہو جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے شہر میں کسی کو نمائش اور امارت کا ہزدہار ڈس لے تو بندے کا خون پیلا پڑ جاتا ہے پتر، پھر وہ دھیرے دھیرے سفید ہو جاتا ہے، بندے میں سانپ والی خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کسی کی بھی عزت، جان، مال اور اپنے پرائے کو معاف نہیں کرتا۔ وہ نیک سیرت خاتون بابا جی کی حالت اور باتیں سن کر دم بخود رہ گئی، لیکن اسے بھی اپنے گھر جانے کی جلدی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو روک سکی۔ بابا کی دلجوئی کے لیے اس نے حوصلہ کر کے کہا، بابا جی اب آپ اپنے بیٹے کے لیے خیر و عافیت کی دعا کریں، اللہ سب سے بہترین نگہبان ہے۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گئی، لیکن بوڑھے دین محمد کے آنسوؤں کی نمی کو اپنی آنکھوں میں اور گٹھڑی کی بھینی بھینی خوشبو اپنے وجدان میں محسوس کر رہی تھی۔ دین محمد اس سے بے خبر گرد آلود اور پیروں تلے روندی ہوئی چیزیں اپنے صافے میں، جس کا ایک سرا آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا،
باندھ کر واپس گاؤں کی طرف اپنی کمزور اور تھکی تھکی ٹانگوں سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے الفاظ، عبداللہ، عبداللہ بیٹے، یہ گٹھڑی اپنا قیمتی اثاثہ لے جاؤ، فضا میں چاروں طرف گونجتے محسوس ہو رہے تھے۔